ابھی کتنی ایمبولینسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس وقت؟ 230 میں نے آپ کو بتایا. پورے سندھ میں؟ پورے سندھ میں. اور کتنی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ نمبرز تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر کتنوں کی ضرورت ہے، کیونکہ 230 مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہے. بالکل صحیح، بہت کم ہے، کیونکہ چاہے وہ کراچی ایک تو اتنا بڑا شہر ہے، اتنے لوگ ہیں، دین سندھ کے اتنے چھوٹے چھوٹے شہر جہاں پر آئی تھنک کمیوٹنگ بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور پھر مسئلے مسائل بھی اسی طرح کے ہیں، تو اس میں جانا اور اس طرح سے ریسکیو کرنا ایک مشکل کام ہے. اس طرح سے لیتا ہوں کہ اس کو اسٹیپ وائز لے لیتے ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، آج سروس اسٹارٹ ہوگی، اسٹیٹ آف دا آرٹ سروس، پروفیشنل ریسپانس، ٹرینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف اویلیبل. ایمبولینس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب ہم اس کی بات کریں 230، پہلے تو کچھ نہیں تھا، آج 230 ہے نا. ہونی کتنی چاہیے؟ ہر 50,000 پاپولیشن پہ ایک ایمبولینس ہونی چاہیے، اور 1,00,000 پاپولیشن پہ ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. کیا ہے ہمارے پاس؟ آف کورس نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. 110 ایمبولینسز اور ہم انشاءاللہ بہت جلدی اس فلیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشن کی گاڑیاں چل رہی ہیں، چل رہی ہے نا، وہ بھی تو بہت ساری ہیں، اچھی خاصی اور اچھا کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے، مجھے ایکچوئل نمبر نہیں پتا، لیکن میرے خیال سے شاید 1200-1300 ہوں گی کراچی میں. یہ میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں، میں بھی شاید کم یا اور ان کا زیادہ. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور کنٹریبیوشن رہے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک چیز ہے بس، میں ہر جگہ یہ آفر کرتا ہوں ان کو، آج اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی کرتا ہوں. دیکھیں، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، بہت اچھا کام کریں، تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیں اپنے آپ کو. اس گاڑی میں جو ریکوائرڈ اکوپمنٹ ہے وہ اس میں ڈال دیں. اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرا دیں. میں فری آف کاسٹ ٹریننگ کرا دوں گا. آپ کرا دیں گے؟ بالکل کرا دوں. ساری آرگنائزیشنس کرا دوں گا. اتنا بڑا اسٹاف ہے، بہت بڑا اسٹاف ہے، ہزاروں کی تعداد میں. 6 مہینے لوں گا، کر دوں گا. اوکے، ٹریننگ کرانی ہے، میں کروا دوں گا. اٹس اے گڈ. یہ میری ٹیکنیکل سروسز ان کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہے. اوکے، فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا اور میرا ہے نا. بالکل. وہ گاڑی اپ گریڈ ہو جائے گی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کوئی اچھی گاڑی میں سروس دیں گے تو پیسہ بھی تو زیادہ ملے گا نا، چیریٹی اور زیادہ ملے گی. تو آپ وہ بھی سوچیں. دونوں چیزیں ہیں نا اس میں، ایک اچھا کام بھی کریں، اور دوسرا مجھے کیا فائدہ ہے ایز اے گورنمنٹ کو، کیا فائدہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے. آج آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی ایمبولینسز میں نے آپ کو بتائیں، تو وہ جو 1200-1400 ہے وہ بھی تو اسی شہر میں چل رہی ہے نا. اس کو میں کیوں نہ ایڈ کر کے بتاؤں اگر وہ ایمبولینسز ہوں. ٹرو. ایسا ہی ہے نا. تو اس میں سے ایک چھوٹے سے اکوپمنٹ ڈل جائیں گے، اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف ٹرینڈ ہو جائے گا، تو سروسز تو اچھی ملیں گی نا. آج بھی وہ دے رہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان کی سائڈ کی اگر میں بات سوچتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں، بہت جگہوں پر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، بہت جگہوں پر جو ہے نا، کیونکہ جتنا مسائل ہیں، ہم جس مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو اتنے سارے مسائل ہیں شہر میں، اور ایک زمانے سے انہوں نے کام کیا ہے، تو کبھی بھی چھوٹی موٹی ضرورت پڑتی ہے تو سلوٹ ٹو دیم ٹو بی آنیسٹ. اتنا کیا ہے. اگر ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں، اور کسی بھی سروس میں کام کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں، اس کی جتنی کیپیسٹی وہ کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ان کے والنٹیئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو سلوٹ تو ہے، کام تو کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو اس سے کیا اچھی بات ہے، بہتر ہو جائے گا. ایسے کسی کو CPR کی ضرورت ہو، کارڈیک اریسٹ میں جا رہا ہے، اور وہاں ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے جو CPR نہ کر سکے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہوا نا. تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ مطلب اگر میرے توسط سے، گورنمنٹ کے اس ادارے کی توسط سے اگر میں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں تو وائی ناٹ. ٹیک اٹ پازیٹیو. ہم سب نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ اس پورے صوبے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو جو پورا کارآمد ہو. بالکل. اور وہ اتنا ریلائبل ہو کہ لوگ ٹرسٹ کریں اس پہ. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ٹریننگ کا بڑا پروگرام چلا رہا ہوں. تو ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے آپ کا نا فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اگر وہ اسٹرانگ ہے نا. ہم نے پہلے اسکولس کو کانٹیکٹ کیا، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیے، بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ہر مہینے 6 سے 7 اسکول ہمارے پاس کیو میں ہوتے ہیں جن کے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. کن چیزوں پہ ٹرین کراتے ہیں؟ بیسک لائف سپورٹ، CPR کیسے کرنا ہے، انفارمیشن دو ان کے پاس. خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ایمرجنسی، اور ہاؤ ٹو بیہیو ان دا ایمرجنسی سچویشن. آگ لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ لوگوں کے پاس فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوتا ہے، چلانا نہیں آتا. میں آپ سے پوچھ لوں، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے آپ کو چلانا آ رہا ہو، لیکن یہاں فائر ایکسٹنگوشر مجھے نہیں آتا. مجھے پتا ہے کیوں نہیں آتا. اس بلڈنگ میں آگ لگ جائے کیا کریں گے؟ صحیح بول رہے ہیں. دیکھیں ہم تو اسی وجہ سے ہم بہت بڑا ٹریننگ پروگرام چلا رہے ہیں. ہم اسکولس کو ٹریننگ کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. ریسکیو سروس 15 منٹ تو لے گی نا پہنچتے میں، کہیں دیر ہمیں بھی ہو جاتی ہے، کہیں 20 منٹ میں پہنچیں گے.
اگر اس سے پہلے وہاں کا والنٹیئر ٹرینڈ ہو گیا, آپ ٹرین ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے اور کیا کریں گے, 1122 پہ کال کر دیں گے. تو جو آپ کے پاس ایمبولینس پہنچ رہی تب تک آپ سپورٹ کریں گے نا. تو اسی طرح سے ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پولیس کو ٹرین کرانا شروع کرتے ہیں. ان کے بیچز آتے ہیں کہ ان کے پاس فرسٹ ریسپونڈر ٹریننگ کا ہم نے نام دیا کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی نالج ہو, انفارمیشن ہو کہ آپ وہاں پر فرسٹ ایڈ دے سکیں. تو ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہیں. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ اینڈ گڈ نیوز ایز ویل. یہ تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایسا بات ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی طرح کی آفت آتی ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آ جائے اور مدد کر دے. چھوٹی سی مدد, اسی وجہ سے ہم چیریٹیبل آرگنائزیشنس کی اس وجہ سے تعریف بھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو چھوٹی سی مدد ہوتی ہے نا, چھوٹی سی سپورٹ ہوتی ہے, وہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑی سپورٹ لگتی ہے. ان کا بڑا اسپیڈی کام ہے, آپ کو پتہ ہے. ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, بہت اچھا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے. لیکن کہاں ضرورت ہے ایک اسٹیپ آگے آ جائیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ہو جائے گا وہ, ہم بیٹھے ہیں انشاء اللہ.